اس آدمی نے اپنا نام وسیم خان بتایا۔ وہ اپنا دفاع نہیں بلکہ اقبال جرم کر رہا تھا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس کی پتلون جو گھٹنوں سے رگڑی ہوئی تھی ثابت کر رہی تھی کہ یہی قاتل ہے۔ پھر بھی مجھے اقبال جرم کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قابل یقین شہادت کی ضرورت تھی۔ ملزم کو پہچاننے کے لیے قانون نے ایک طریقہ وضع کر رکھا ہے، اسے شناخت پریڈ کہتے ہیں۔ ملزم کو 7-8 غیر متعلق آدمیوں میں کھڑا کر کے گواہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ان میں سے ملزم کو پہچانے۔ یہ پریڈ ایک مجسٹریٹ کی موجودگی میں کی جاتی ہے، لیکن میں نے اس طریقہ کار سے انحراف کیا۔ ایک آدمی اپنے آپ کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر رہا تھا۔ مجھے یہ یقین کرنا تھا کہ وہ واقعی قاتل ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ رشید کو بچانے کے لیے مجھے گمراہ کر رہا ہے۔ میں نے تمام گواہوں کو تھانے میں بلا رکھا تھا۔ ان میں اس بیرے کو اندر بلایا جو چیخ سن کر مقتول کے کمرے میں گیا تھا۔ اسے کہا کہ ان دونوں رشید اور وسیم خان کو دیکھو اور اچھی طرح سوچ کر بتاؤ کہ تم نے مقتول کے پاس کسے دیکھا تھا۔ بیرے نے دونوں کو باری باری دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا۔ رشید خاموش بیٹھا رہا۔ وسیم نے اسے کہا، تمہارے ہاتھ میں ٹرے تھی جب تم اندر آئے تھے، میرے دھکے سے تمہاری ٹرے گری نہیں تھی؟ یہ بیرا مجھے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ وہ ملزم کو اچھی طرح پہچان نہیں سکا۔ اب اس نے وسیم خان کو دیکھا اور اس کی بات سنی تو وسوخ سے بولا، یہی تھا۔ میں نے اس کی شناخت کو اس لیے تسلیم کر لیا کہ وسیم خان نے خود ہی اشارہ دے دیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ وسیم خان نے اپنے خلاف ایک شہادت کو خود ہی پکا کر دیا۔ میں نے دوسرے بیرے کو بلایا جس نے ایک آدمی کو آخری سیڑھی سے گرتے دیکھا تھا۔ اس نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ اس نے چہرہ نہیں دیکھا، قد بت دیکھا تھا۔ وہاں روشنی بہت تھوڑی تھی۔ بہرحال اس کے کہنے پر وسیم خان کرسی سے اٹھا۔ بیرے نے اسے دائیں بائیں اور پیچھے کھڑے ہو کر دیکھا اور کہا، یہی معلوم ہوتا ہے تم اس ہوٹل میں گئے تھے؟ میں نے رشید سے کہا، تمہیں وہاں دیکھا گیا تھا۔ تم اوپر بھی گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ میں اس لڑکے سے ملنے گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ وہ رفت کو پریشان کرتا رہتا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ میری اور اس کی لڑائی بھی ہوئی تھی۔ میں یہ سوچ کر اس کے کمرے میں جا رہا تھا کہ اسے دوستانہ طریقے سے سمجھاؤں گا۔ میں لڑائی جھگڑے کی نیت سے نہیں گیا تھا۔ میں ابھی اس کا کمرہ ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ کسی نے قتل کا شور مچایا۔ لوگ دوڑے آئے، ذرا سی دیر میں وہاں لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے وسیم خان کو دیکھا تھا۔ اس نے جواب دیا، میں کسی کو پہچان نہیں سکا، وہاں بہت سے لوگ دوڑ رہے تھے۔ پھر میں نے مقتول کو دیکھا، مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ کسی لڑکی کا بھائی یا باپ اسے قتل کر گیا ہے۔ لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ اس کی عادت تھی۔ میں نے وسیم خان، رشید اور بیروں سے جو سینکڑوں سوال پوچھے، انہوں نے جو جواب اور بیان دیے وہ میں بہت ہی اختصار سے سنا رہا ہوں۔ اگر اپنی تفتیش کی ساری کارروائی لکھوں تو 400 صفحوں کی کتاب بن جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اتنے اختصار سے کوئی پولیس افیسر میری تفتیش کو ناقص سمجھے، لیکن مجبوری ہے، ہر ایک سوال اور اس کا جواب لکھنا ممکن نہیں۔ البتہ کوئی بھی پولیس افیسر میری اس کارروائی پر اعتراض نہیں کرے گا کہ میں نے رشید کو خارج از تفتیش کر دیا اور وسیم خان کو حراست میں لے لیا۔ وسیم خان اقبال جرم کر رہا تھا، وہ اپنے خلاف شہادت بھی مہیا کر رہا تھا، اور اس کا یہ اقدام کسی خوف، اذیت یا لالچ کا نتیجہ نہیں تھا۔ میں نے دوسرے دن وسیم خان کو ایک مجسٹریٹ کے حوالے کر دیا۔ مجسٹریٹ نے اس کا اقبالی بیان قلم بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس سر بمہر لفافے کو اب عدالت میں کھلنا تھا۔ وسیم خان نے مجھے جو بیان دیا تھا اس کے مطابق میں نے گواہ اور ثبوت وغیرہ اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ ہوٹل کے مالک، 2 بیروں، 2 مشیروں اور 2 رسمی سے گواہوں کے علاوہ رفت کو بھی گواہوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ میں نے رفت کو پہلی بار دیکھا تو میں اس کے حسن سے چونک اٹھا۔ میرا قیاس بالکل صحیح تھا۔ اس کے بال بھورے، رنگ گورا اور اس کی چوڑیوں کا رنگ گہرا سبز تھا۔ ایک کلائی میں 4 اور دوسری میں 2 چوڑیاں تھیں۔ اس نے مقتول کے متعلق بیان دیا کہ وہ اسے پریشان کرتا تھا۔ وسیم خان کے اس بیان کی اس نے تائید کی کہ وسیم خان نے اسے 2-3 بار روکا، پھر اس کی پٹائی کی تھی۔ ان کے ساتھ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر کی اور اقبالی بیان قلم بند کرنے والے مجسٹریٹ کی گواہی بھی تھی۔ ثبوت میں جو چیزیں رکھیں ان میں آلہ قتل اور وسیم خان کی پتلون تھی جو گھٹنوں سے رگڑی ہوئی تھی۔ میں نے 3 گواہ ایسی صورت کے لیے تیار رکھے تھے کہ اگر وسیم خان اقبال جرم سے منحرف ہو جائے تو پیش کروں گا۔ استغاثہ کو پوری طرح مضبوط کر کے بھی مجھے کچھ خلا نظر آ رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے ایک خدشہ محسوس ہو رہا تھا، وہ یہ تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وسیم خان رشید کو بچانے کے لیے ناٹک کھیل رہا ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ رشید قتل کر کے وسیم خان سے ملا ہو اور وسیم خان نے اس سے ساری باتیں سن کر اپنے آپ کو پیش کر دیا ہو۔
گو ایک عام شہری پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے اتنی باریکیوں کو ذہن میں نہیں لا سکتا۔ پولیس کے پاس ہر دھوکے کا توڑ ہوتا ہے، پھر بھی ایک پولیس افیسر کی حیثیت سے میرے دل سے وسوسہ نکلا نہیں، اور میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر وسیم خان کا وکیل قابل ہوا تو وہ اسے شک کی بنا پر بری کرا سکتا ہے۔ مگر پہلی پیشی پر وسیم خان وکیل کے بغیر عدالت میں لایا گیا۔ اس نے کہا کہ وہ اقبال جرم کر چکا ہے، اس لیے صفائی کے لیے وکیل نہیں لانا چاہتا۔ مجسٹریٹ نے اسے کہا کہ وکیل ضروری ہے، چنانچہ اس نے ایک وکیل لے لیا۔ وکیل نے پہلی پیشی کے بعد استغاثہ کا جائزہ لیا اور کہا کہ وہ اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو جائے، کیونکہ استغاثہ کمزور ہے اور وہ اسے شک کا فائدہ دلا سکے گا۔ لیکن وسیم خان منحرف نہ ہوا، اپنے اقبالی بیان پر قائم رہا۔ مجسٹریٹ نے کیس سیشن کورٹ کے سپرد کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ وسیم خان وہاں جا کر اقبالی بیان سے منحرف ہو جائے گا اور اس کا وکیل استغاثہ کے کمزور گواہوں پر جرا کر کے کیس بری کرا لے گا۔ میرا سب سے زیادہ اہم گواہ سب سے زیادہ کمزور تھا۔ یہ وہ بیرا تھا جس نے وسیم خان کو کمرے میں مقتول کی لاش کے پاس کھڑے دیکھا تھا۔ سیشن کورٹ میں وکیل کے صفائی نے اس پر جرا کر کے سیشن جج کے دل میں یہ شک پیدا کر دیا تھا کہ بیرا قابل اعتماد گواہ نہیں، اور یہ گواہ دراصل موقع کا گواہ ہے ہی نہیں۔ وکیل نے میرے تمام گواہوں کو کمزور کر دیا، لیکن وسیم خان کا جب آخر میں بیان ہوا تو اس نے اپنے وکیل کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا اور ثابت کر دیا کہ تمام گواہوں نے سچ بولا ہے، یہ قتل اسی نے کیا ہے۔ مجھے توقع تھی اور میری دلی خواہش بھی یہی تھی کہ سیشن جج وسیم خان کی صاف گوئی کا صلہ ضرور دے گا اور اسے سزائے موت نہیں دے گا، مگر اس کی بدقسمتی کہ سیشن جج انگریز تھا اور بڑا ہی ظالم اور بدخو جج تھا۔ ہندوستانیوں سے وہ نفرت کرتا تھا۔ اگر ہندوستان کی بادشاہی صرف ایک دن کے لیے اسے دے دی جاتی تو وہ ہندوستان کی تمام تر آبادی کو سزائے موت دے دیتا۔ اس کا لکھا ہوا فیصلہ اس قدر مدلل اور پرمغز ہوتا تھا کہ اس کے فیصلوں کے خلاف بہت ہی کم اپیلیں ہائی کورٹ منظور کرتی تھی۔ وسیم خان کو بھی اس نے سزائے موت دے دی، جس کا مجھے بہت افسوس ہوا۔ پولیس والوں کو کسی کی سزا یابی پر افسوس نہیں ہوا کرتا، لیکن وسیم خان سے میں اتنا متاثر ہو گیا تھا کہ اس کی شخصیت میرے ذہن میں نقش ہو گئی۔ وسیم خان نے جب عدالت میں فیصلے کے یہ الفاظ سنے کہ اس فیصلے کے خلاف ایک ہفتے کے اندر اپیل کی جا سکتی ہے، تو اس نے انگریزی میں کہا، میں اس فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کروں۔ رفت تقریباً ہر پیشی پر عدالت میں آتی تھی۔ رفت کا باپ اور رشید تو ہر پیشی پر ضرور موجود ہوتے تھے۔ مجھے پتا چلا تھا کہ وہ وسیم کو مجبور کرتے رہتے تھے کہ وہ اقبالی بیان سے منحرف ہو جائے، مگر وہ کہتا کہ میں آخر میں جب اپنا بیان دوں گا تو تم سب حیران رہ جاؤ گے، مگر اس نے سزائے موت لے کر اعلان کر دیا کہ وہ اپیل نہیں کرے گا۔ رفت کے باپ نے ایک تجربہ کار وکیل سے اپیل دائر کرائی، لیکن بیکار گئی۔ ہائی کورٹ نے سزا بحال رکھی، پھر پھانسی کی تاریخ مقرر ہو گئی اور وسیم خان کو پھانسی دے دی گئی۔ قتل کا یہ کیس ان ہزارہ کیسوں میں سے ایک تھا جو ہر تھانے میں آتے اور عدالت میں جاتے تھے۔ کوئی بری ہو جاتا اور بہت سے سزائے موت یا عمر قید پا جاتے۔ یہ تو پولیس کا معمول ہے۔ کیس آیا، ختم ہوا، ہمارے ذہن سے اتر گیا اور ہم دوسرے کیس کی تفتیش میں مصروف ہو گئے۔ لیکن وسیم خان میرے ذہن سے نہ اترا۔ وہ مجھے کئی بار یاد آیا اور میں نے اپنے آپ میں بے چینی سی محسوس کی۔ ایک معزز اور شگفتہ مزاج آدمی جیسے ہنستا کھیلتا آیا اور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں پھندا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ میں اسے بھول نہ سکا۔ 4 سال بعد میں CIA میں تھا۔ مسلم لیگ کا تاریخی جلسہ دلی میں ہوا۔ قائد اعظم کی تقریر تھی۔ CID کا بیشتر عملہ عام شہری کپڑوں میں جلسے میں ڈیوٹی پر تھا۔ میں بھی اس جلسے میں ڈیوٹی پر ہی شریک ہوا۔ لاہور والے 1940 کے جلسے کے بعد جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی، دلی کا یہ جلسہ یادگار تھا، جس میں مسلمانوں نے انگریزی حکومت اور ہندوؤں کی کانگریس کو بتا دیا کہ وہ پاکستان سے کم کچھ بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس جلسے میں مجھے رشید نظر آیا۔ وہ کالج سے فارغ ہو چکا تھا۔ اس نے مسلم لیگ کا بیج لگا رکھا تھا اور بڑے جوش خروش سے باغ دوڑ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا، بڑے تپاک سے ملا، کہنے لگا، آپ نے اچھا کیا کہ وردی میں جلسے میں نہیں آئے۔ میں ہنس پڑا۔ میرے دل میں آئی کہ اس سے پوچھوں کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ میں اس سے وسیم خان کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا تھا، مگر وہ بہت مصروف تھا۔ قائد اعظم تشریف لانے والے تھے۔ وہ لوگوں کے ہجوم میں غائب ہو گیا۔ اس سے چند ہی دنوں بعد مجھے کرنل آبدار اور ابرار کی لاشوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹیں دے کر تفتیش پر لگا دیا گیا۔ یہ کیس آپ کو اپنی کتاب کار شلوار اور دوپٹہ میں سنا چکا ہوں۔ اس کا عنوان تھا وہی سیڑھیاں وہی زہر۔ اس کے بعد چند اور کیس آئے، پھر دنیا ہی بدل گئی۔
مسلمانوں نے پاکستان لے کے دم لیا اور میں بھی پاکستان میں آ گیا۔ سرکاری طور پر مجھے بوڑھا قرار دے کر پینشن دے دی گئی۔ مجھے ہندوستان میں زمین کے بدلے پاکستان میں کافی اراضی مل گئی اور میں کاشتکار بن گیا۔ 1962 کا ذکر ہے کہ میں شہر گیا تو رشید مل گیا۔ میں اسے پہچان نہ سکا۔ میں نے اسے 20 سال کی عمر میں دیکھا تھا جب وہ میری نظر میں بچہ تھا۔ اب اس کی عمر 40 سال تھی۔ چہرے پر پختہ عمر کے آثار تھے۔ اس نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے وسیم خان یاد آ گیا اور 20 سال پرانا کیس میرے ذہن میں کل رات کی بات کی طرح تازہ ہو گیا۔ میں نے سوچا خدا نے مجھے بڑا اچھا موقع دیا ہے، اب اس سے وسیم خان کے متعلق باتیں کروں گا۔ پہلے تو رشید کے ساتھ رسمی باتیں ہوتی رہیں۔ معلوم ہوا کہ اس کے پاس 3 مربع زمین ہے مگر توجہ نہ ملنے کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے۔ اب وہ زمین کی طرف ذاتی توجہ دینا چاہتا تھا۔ وہ شہر سے ٹیوب ویل خریدنے آیا تھا۔ میں اسے ایک ہوٹل میں لے گیا۔ وہاں اس نے اپنی اراضی کے متعلق مجھے مسائل بتائے۔ مجھے زراعت سے اتنا لگاؤ تھا کہ میں نے اسے کہا کہ مجھے کبھی اپنی اراضی پر لے چلے، پھر میں اسے بتاؤں گا کہ وہاں کیا کرنا چاہیے اور ٹیوب ویل کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ہوٹل میں ہم اراضی اور زراعت کے متعلق ہی باتیں کرتے رہے۔ پھر ہم اگلی ملاقات کا پروگرام طے کر کے جدا ہو گئے۔ پروگرام کے مطابق میں چند دنوں بعد اس کے ہاں گیا۔ وہاں سے اس کی اراضی پر جانا تھا جو وہاں سے 80-90 میل دور تھی۔ میں اس کے گھر گیا۔ بہت خوبصورت کوٹھی تھی۔ اس کی بیوی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اسے دیکھا تو میں بری طرح بدک گیا۔ میری آنکھیں ٹھہر گئیں۔ وہ رفت تھی۔ اس کی عمر 40 کے قریب تھی لیکن ابھی تک 18-19 سال کی لڑکی لگتی تھی۔ 20 برسوں نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس لڑکی کی خاطر ایک نوجوان قتل ہوا اور ایک معزز آدمی پھانسی چڑھ گیا۔ میں اسے السلام علیکم کہنا بھی بھول گیا۔ اس نے مسکرا کر السلام علیکم کہی تو میں حیرت سے بیدار ہو گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ رشید نے اسے بتایا نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں، یا میں وہی انسپیکٹر ہوں جس نے وسیم خان کو پھانسی چڑھوایا تھا۔ اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ رشید نے کہا تم نے پہچانا نہیں رفت؟ انسپیکٹر احمد یار خان ہیں یہ، وسیم خان کے کیس والے۔ رفت کے منہ سے آہ کی طرح نکلا اوہ، اور اس کا اتنا اچھا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں بے چینی سے حرکت کرنے لگیں۔ اس نے رشید سے کہا آپ بیٹھیں، اور وہ اٹھ کر بہت تیز تیز قدم اٹھاتی ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ رشید بھی پریشان ہو گیا۔ وہ تو جیسے میری موجودگی کو ہی بھول گیا۔ وہ بھی اٹھا اور اندر چلا گیا۔ 10-15 منٹ بعد رشید واپس آیا تو میں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا تھا۔ رفت کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے؟ مجھ سے ایک بھول ہو گئی ہے، اس نے گھبرائے لہجے میں جواب دیا۔ میں بھول گیا تھا کہ مجھے آپ کو رفت کے سامنے نہیں لانا چاہیے تھا۔ اس نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی جو تعارف کرا دیا۔ میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا وہ مجھے وسیم خان کا قاتل سمجھتی ہوگی۔ نہیں، رشید نے کہا آپ کے خلاف اسے کوئی شکایت نہیں۔ آپ کو دیکھ کر اسے وسیم خان یاد آ گیا ہے۔ وسیم خان کی پھانسی چڑھنے کے بعد رفت تقریباً پاگل ہو گئی تھی۔ وسیم خان کی لاش ہم نے ہی دفن کی تھی۔ اس کا کوئی اور عزیز رشتہ دار نہیں تھا۔ رفت نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے ہم کئی بار وسیم کی قبر سے اٹھا کر لائے تھے۔ 3-4 بار وہ رات کو غائب ہو گئی تھی اور ہر بار وسیم خان کی قبر پر بیٹھی ہوئی ملی۔ ہماری منگنی ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ شادی کر دی جائے تاکہ رفت کی توجہ تقسیم ہو جائے۔ شادی کر کے بھی رفت ٹھیک نہ ہوئی۔ شادی 1943 میں ہو گئی تھی۔ پہلے تو ڈاکٹر علاج کرتے رہے، پھر انگریز ماہر نفسیات کا علاج شروع کرا دیا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ 2-4 گھنٹوں کے لیے نارمل ہو جاتی تھی۔ اس دوران ایک بچہ پیدا ہوا مگر رفت نے اس میں کوئی دلچسپی نہ لی۔ پاکستان بن گیا۔ ہم ستمبر 1947 میں انڈیا سے روانہ ہوئے۔ وہاں سے آنے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ والد صاحب مرحوم نے ایک ٹرک کا انتظام کر لیا تھا۔ ہم پاکستان تک خیریت سے آ گئے، لیکن راستے میں رفت نے سڑکوں پر اور کھیتوں میں مسلمانوں کی جو لاشیں دیکھیں انہوں نے اس کے ذہن کو جھنجھوڑ دیا۔ ان میں بچوں کی لاشیں بھی تھیں اور عورتوں کی بھی۔ وہ تو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، قدم قدم پر لاش تھی اور سڑکیں خون سے لال تھیں۔ رفت جب پاکستان میں داخل ہوئی تو وہ نارمل تھی۔ اس نے کہا میں ایک وسیم کو روتی تھی، یہاں تو میرے لاکھوں وسیم قتل ہو گئے ہیں۔ یہ ایسا صدمہ تھا جس نے اسے نارمل کر دیا۔ پھر وہ ٹھیک رہی۔ اگر کسی نے گھر میں وسیم خان کا نام لے لیا تو رفت کی یہی حالت ہو جاتی تھی جو آج ہوئی ہے۔ ہم سب محتاط ہو گئے۔ پھر والد صاحب بھی فوت ہو گئے۔ امی جان بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ رفت کے والدین فوت ہو چکے ہیں۔ اب ہم ہیں اور ہمارے بچے ہیں۔
ایک مدت گزر گئی ہے کہ گھر میں وسیم خان کا نام کسی نے نہیں لیا تھا۔ آج آپ کو دیکھ کر رفت کو وسیم خان یاد آ گیا ہے۔ سنبھل جائے گی، میں اسے ایک گولی کھلا آیا ہوں۔ ہاں رشید صاحب، میں نے بڑے دکھ سے کہا۔ رفت کو اتنا ہی جذباتی ہونا چاہیے تھا۔ وسیم خان اسی کی عزت کی خاطر پھانسی چڑھا تھا۔ نہیں، رشید نے کہا اور خاموش ہو گیا، جانے کیا سوچنے لگا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، رفت کی اس ذہنی کیفیت کی وجہ کچھ اور ہے۔ جب رشید نے وجہ بتائی تو مجھے اس طرح دھکا لگا کہ جیسے میرے قریب بم پھٹا ہو۔ اس نے کہا، وسیم خان بے گناہ پھانسی چڑھ گیا تھا۔ بے گناہ؟ میں نے صوفے سے اچھل کر پوچھا۔ کیا اس نے اس لڑکے کو قتل نہیں کیا تھا؟ نہیں، رشید نے کہا، اس لڑکے کو میں نے قتل کیا تھا۔ وسیم خان نے میرے گلے سے پھندا اتار کر اپنے گلے میں ڈال لیا تھا۔ کسی وقت آپ کو پوری کہانی سناؤں گا۔ میں وہ رات ان کے ہاں ٹھہرا۔ دوسرے روز رشید مجھے اپنی کار میں اپنی اراضی پر لے گیا۔ میں نے اراضی کی حالت دیکھ کر اسے کئی ایک مشورے دیے، کچھ کام وہیں کے مزاروں سے شروع کرا دیے۔ اس کے بعد میں اپنے چک میں آ گیا، اپنے 2-3 تجربہ کار اور ذہین مزارے رشید کو دے دیے۔ کئی بار شہر گیا، رشید سے ملا، اسے ساتھ لیا اور اس کی اراضی پر گئے۔ 3 مہینے صرف کر کے میں نے رشید کے تقریباً تمام زرعی مسائل حل کر دیے۔ ان 3 مہینوں میں میں ان کے ہاں 3 دن بھی رہا۔ رفت میرے ساتھ بے تکلف ہو گئی۔ اس نے مجھے ذہنی طور پر یہاں تک قبول کر لیا کہ اس کا وہ رد عمل نہ ہوا جو مجھے پہلے روز دیکھ کر ہوا تھا۔ پھر اس میں یہ تبدیلی بھی آئی کہ میرے پاس بیٹھ کر وسیم خان کی باتیں کرنے لگی۔ میں نے کریت کر اس سے ساری باتیں سن لی۔ رشید نے بھی مجھے ساری بات سنا دی، اور اس طرح جو کہانی میرے سامنے آئی وہ جذبہ احسار کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ میں یہ کہانی اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ رفت امیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ اس کا خاندان ہندوستان کے اسی شہر کا رہنے والا تھا۔ یہاں قتل کی واردات ہوئی تھی۔ رشید بھی امیر کبیر گھرانے کا فرد ہے۔ وہ اس شہر سے کچھ دور ایک قصبے کا رہنے والا تھا۔ اس شہر میں کالج میں پڑھتا اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ رفت لڑکیوں کے کالج میں پڑھتی تھی۔ رفت 2nd ایئر میں تھی، رشید 3rd ایئر میں۔ کسی طرح ان کا تعارف ہو گیا، پھر دونوں کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ دونوں آزاد خیال امیر گھرانے کے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کھلے بندوں ملتے رہے۔ رفت ہاسٹل میں اس کے کمرے میں بھی جاتی رہی۔ دونوں جذباتی تھے، عمر ہی ایسی تھی۔ رفت نے اپنی ماں سے رشید کا ذکر کیا۔ ماں نے اسے کہا کہ وہ رشید کو گھر لائے۔ رشید ان کے گھر گیا تو رفت کی ماں کو وہ اچھا لگا۔ پھر اس کا تعارف رفت کے والد صاحب سے ہوا۔ اس کے بعد رشید رفت کے گھر آنے جانے لگا۔ چھٹیوں میں رشید اپنے گھر گیا تو رفت اور اس کے خاندان کا ذکر اپنے والدین سے کیا۔ اس کے والد صاحب شہر میں آئے تو رشید انہیں رفت کے گھر لے گیا۔ دونوں کے والد صاحبان ایک دوسرے میں گھل مل گئے۔ پھر ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ رشید اور رفت کی منگنی ہو گئی۔ دونوں کالج میں پڑھتے رہے۔ ایک روز رفت رشید کے ہاسٹل میں گئی اور اسے کہا کہ دریا کے کنارے چلتے ہیں۔ رشید اسے دریا پر لے گیا۔ تھوڑی دیر کشتی کی سیر کی، پھر دریا کے کنارے ٹہلتے ٹہلتے ذرا دور نکل گئے اور فوار پڑنے لگی۔ وہ درختوں کے نیچے جا کھڑے ہوئے۔ قریب ہی کہیں سے انہیں کسی کے گانے کی دھیمی اور بڑی ہی سریلی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھے کہ کوئی ملاح یا ماہی گیر ہوگا۔ وہ اس طرف چلے گئے۔ وہاں قدرتی بیلوں نے 2-3 درختوں پر چڑھ کر ایک کمرہ سا بنا رکھا تھا۔ وہاں ایک خوش وضع اور خوش پوش آدمی کھڑا گا رہا تھا۔ رشید اور رفت جھینپ گئے اور گانے والا چپ ہو کر مسکرایا۔ اس نے کہا، یہیں آ جائیں، میں بھی فوار سے چھپا کھڑا ہوں۔ آپ دونوں سٹوڈنٹ ہیں؟ رفت نے اپنا اور رشید کا تعارف کرایا۔ اس آدمی نے اپنا نام وسیم خان بتایا۔ رفت کہتی ہے کہ جب وسیم خان اور اس کی آنکھیں آمنے سامنے ملی تو وسیم خان کی مسکراہٹ یکلخت غائب ہو گئی اور اس کا چہرہ اس طرح اداس ہو گیا جیسے چاند پر بادل آ گیا ہو۔ یہ تبدیلی اتنی نمایاں تھی کہ رفت پریشان سی ہو گئی۔ وسیم خان نے اس سے پوچھا، آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ رفت نے اسے بتایا۔ وسیم خان گہری سوچ میں کھو گیا۔ رشید نے یہ کہانی سناتے ہوئے اپنے اس وقت کے تاثرات ان الفاظ میں بیان کیے۔ وسیم خان رفت کو دیکھتے ہی سنجیدہ ہو گیا اور میں سمجھا کہ یہ رفت کی خوبصورتی کا اثر ہے۔ اسے جو کوئی دیکھتا ہے کچھ دیر دیکھتا ہی رہتا ہے۔ وسیم خان کے متعلق میں نے ایسی ہی رائے قائم کی۔ اسے تو جیسے یہ خیال ہی نہیں تھا کہ میں بھی وہاں موجود ہوں۔ وہ صرف رفت سے اس کے خاندان اور حسب نسب کے متعلق پوچھتا رہا۔ رفت نے جب اپنے والد صاحب کا نام بتایا تو وسیم خان کے منہ سے سی نکل گئی۔ اس کی آنکھیں قدرے سرخ ہو گئیں۔ اس نے سر جھکا لیا اور وہ ٹہلتے ٹہلتے اوٹ سے نکل کر فوار میں جا کھڑا ہوا۔ میں نے رفت سے آہستہ سے کہا، شاعر معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ وسیم خان فوار میں چلا گیا۔ رشید اور رفت کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ وہ اچانک پیچھے کو گھوما۔ اب وہ پہلے کی طرح مسکرا رہا تھا۔
کہنے لگا یہ فوار بہت اچھی لگتی ہے، دیکھو بچوں اس فوار سے چھپو نہیں، گھومو پھرو۔ پھر اس نے رشید سے کہا اگر میری پہلی بیٹی زندہ ہوتی تو رفت کی طرح ہوتی، اسے دیکھ کر مجھے اپنی بچی یاد آ گئی تھی۔ رشید نے اس کے متعلق اپنی رائے بدل لی، وہ اسے جوان سال آدمی سمجھتا تھا مگر وہ 40 سے کچھ زیادہ ہی عمر کا تھا۔ اس کی شگفتگی اود کر آئی اور اس نے کچھ ایسی پیاری باتیں کی کہ رفت اور رشید اس سے بہت متاثر ہوئے۔ رفت کے کہنے کے مطابق اس نے جو تاثر قبول کیا وہ غیر معمولی تھا اور اس کا تعلق براہ راست جذبات سے تھا۔ ان دونوں کی فرمائش پر وسیم خان نے انہیں 2 گیت اور ایک غزل سنائی۔ اس شام وہ بہت دیر تک وسیم خان کے ساتھ رہے، وہ ان کے ساتھ بچوں کی طرح ہنستا کھیلتا رہا، پھر وہ اکٹھے واپس گئے۔ 2-3 روز بعد رشید اور رفت اس کے گھر گئے۔ وسیم خان نے ان کا اپنی بیوی سے تعارف کروایا۔ وسیم خان کی بیوی سانولے سے رنگ کی عورت تھی جس کے نقش و نگار میں بڑی کشش تھی۔ معلوم ہوا کہ وسیم خان کے 3 بچے پیدا ہوئے تھے، تینوں باری باری بچپن میں ہی مر گئے۔ وسیم خان کی بیوی کو بچوں کا بہت غم تھا، انہیں یاد کر کے روتی تھی۔ یہی غم وسیم خان کے دل کو بھی جلا رہا تھا، لیکن اس نے غم کو مسکراہٹوں، قہقہوں اور لطیفوں میں چھپا لیا تھا۔ البتہ وہ جب گاتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کی آواز غم اور سوز میں ڈوبی ہوئی ہے۔